بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم فرع على الاصل الذي مهده فقال، پھر جس ضابطے کی تمہید بیان کی ہے اس کی تفریع بیان کیا، فقال اور فرمایا، ولہذا کان الربا وسائر البیوع الفاسدہ وصوم یوم النہر مشروعا بأصلہ غیر مشروع بوصفہ لتعلق النہی بالوصف لا بالاصل۔ امور شرعیہ سے نہی قبیح لغیرہ وصفی ہے، یہ ہمارے ائمہ کا مذہب ہے، من وجہ معزون اور من وجہ مشروع ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو انہوں نے بیان کی ہیں، اسی پر کچھ مسائل یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ربا اور تمام بیوع فاسدہ ایام نہر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، لتعلق النہی بالوصف، کیونکہ ان میں نہی وصف سے متعلق ہے، اصل سے متعلق نہیں ہے۔ اصل بیع، اصل روزہ اور نفع یہ تو جائز ہی ہے، تو اصل مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، نہی کا تعلق وصف سے ہے، اصل سے نہیں ہے۔ یعنی لأجل ان النہی عن الافعال الشرعیہ، یعنی اس وجہ سے کہ امور شرعیہ، افعال شرعیہ سے نہی یقتضی القبح لغیرہ وصفا، یہ قبیح لغیرہ وصفی کا تقاضا کرتی ہے، کان هذه الامور المذکورۃ، تو یہ مذکورہ امور ربا، بیوع فاسدہ وغیرہ مشروعۃً باعتبار الاصل دون الوصف، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ مشروع ہوں گے اور وصف کے اعتبار سے نہیں، یعنی وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہوں گے۔ فإن الربا، کیونکہ ربا یعنی اموال ربویہ میں جن میں ربا ہے، ان میں انہی کی ہم جنس سے ان کی بیع ہو اور کمی بیشی ہو، گیہوں کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، جو کے بدلے میں وغیرہ ذالک۔ تو فإن الربا ہوا معاوضۃ مال بمال، یہ معاوضہ کا یعنی عقد معاوضہ ہو، ہے نا، اور اس میں ہو جس میں ربا ہوتا ہے اور زیادتی ہو، ورنہ اگر کوئی 10 کلو گیہوں دے کے 50 کلو چاول لے تو اس کو ربا کہیں گے؟ وہ تو ربا ہے نہیں۔ فإن الربا، کیونکہ سود
وہ مال کا معاوضہ ہوتا ہے مال کے عوض، لیکن فی فضل یستحق بعقد المعاوضۃ لأحد الجانبین، اس میں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے کچھ زیادتی ہوتی ہے، فی فضل لأحد الجانبین، اس میں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یستحق بعقد المعاوضہ، جس کا وہ عقد معاوضہ سے مستحق ہوتا ہے۔ 1 کلو دے کے 1.5 کلو گیہوں لے گا، میرا اچھا ہے تمہارا خراب ہے، جودت و رداعت کا تو کوئی فرق ہے نہیں، ہے نا؟ کیونکہ ربا وہ مال کا معاوضہ ہے مال کے بدلے میں، جس میں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے زیادتی ہو، جس کا وہ عقد معاوضہ سے مستحق ہوتا ہے۔ تو اب فضل، نفع، کیا یہ مطلقاً ممنوع ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کہ نفع لینا ربا ہو جائے، سود ہو جائے، ممنوع ہو جائے، تب تو تجارت کے تمام راستے مسدود ہو جائیں گے۔ نفع لینا یہ منع نہیں ہے، نفع اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، وہذا مشروع بے اعتبار ذاتی، اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، نفع لے سکتا ہے آدمی۔ الذی هو العوضان، دونوں طرف عوض ہے نا، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال، نفع لے سکتا ہے، اس لیے ذات کے اعتبار سے تو یہ مشروع ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِيهِ لِأَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوطِ، اس میں فساد کہاں سے آیا؟ مشروط زیادتی کی وجہ سے۔ اشیاء ستہ جن کو آپ پڑھ چکے ہیں یا جن کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے، تو اس میں اگر زیادتی کی شرط رکھ دی جائے کہ 1 کلو گیہوں کے بدلے میں 1.5 کلو لیں گے، 100 گرام سونے کے بدلے میں 125 گرام سونا لیں گے، سونا ابھی دیں گے 100 گرام ہی دیں گے لیکن باقی کل دیں گے، سونا ہی عوض میں ہو۔ عقد صرف میں جو پڑھے ہیں اس میں ادھار بھی ناجائز ہے نا۔ تو فساد اصل کے اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ جائز ہوا، گیہوں سے بیچے۔ فساد آیا ہے زیادتی کی شرط کی وجہ سے، تو فساد وصف میں ہے، زیادتی کی جو شرط لگا رہا ہے، جو اس میں وصف ایک بڑھا رہا ہے، فساد وصف میں ہے، تو نہی کا تعلق کس سے ہوا؟ وصف سے ہوا۔ اصل کے اعتبار سے یہ مشروع، وصف کے اعتبار سے یہ غیر مشروع ہے۔ اسی طریقے سے وَهَكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ، یہی حال تمام بیوع فاسدہ کا ہے، جو بیع فاسد ہو اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس کی ساری مثالیں بہت تفصیل سے قدوری میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ کل بیع بشرط، جیسے مشروط بیع کرنا، جو منافی عقد بیع ہو، اگر عقد بیع کے موافق شرط ہو تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے میں یہ موبائل آپ سے بیچ رہا ہوں اور یہ شرط لگا رہا ہوں کہ آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، ارے بھائی وہ خرید رہا ہے تو مالک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ میری ملکیت سے نکل جائے گا، بیچ رہا ہے تو نکلے گا ہی۔ یہ شرط تو لگا رہا ہے لیکن یہ شرط موافق عقد ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگائے جس میں جانبین کا، عاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، کسی ایک کا فائدہ ہو، یا معقود علیہ جس پر عقد ہوا ہے اس کا فائدہ ہو، اگر وہ اہل استحقاق سے ہے تو یہ شرط مفسد بیع ہوتی ہے۔ جیسے میں نے موبائل بیچ دیا اور کہا لیکن اس کو میں 6 مہینہ استعمال کروں گا، تو بیع کا فائدہ ہوا ہے نا۔ میں نے اسے بیچ دیا آپ کے ہاتھ، اور
اس میں کوئی خرابی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ اسے بنوا کے دیں گے، اب کس کا فائدہ ہو گیا؟ مشتری کا فائدہ ہو گیا۔ مثال پڑھے ہوں گے قدوری میں، کپڑا خریدا کا آپ سل کر کے دو، ہے نا، یا غلام بیچا اور یہ کہا کہ غلام کو تمہیں بیچنا نہیں، تو غلام اہل استحقاق میں سے ہے، وہ اس کا حقدار ہوگا، یہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے معقود علیہ کا۔ تو اگر ایسی شرط ہے جس میں جانبین کا یا معقود علیہ کا فائدہ ہو جبکہ وہ اہل استحقاق سے ہو، تو وہ شرط مفسد بیع ہوتی ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کل بیع بشرطن، جیسے کسی مشروط بیع کرنا، ایسی شرط لا یقتضیہ العقد، جس کا عقد تقاضا نہ کرے، وفی ہے، اور اس میں متعاقدین میں سے ایک کا نفع ہو یا معقود علیہ کا نفع ہو، الذی ہوا اہل الاستحقاق، جو مستحق بن سکے، جیسے غلام۔ والبیع بالخمر، شراب کے عوض بیع کرنا، یہ فاسد ہے یا باطل؟ یہ بھی پڑھ چکے ہیں قدوری میں، یہ فاسد ہے، باطل نہیں ہے۔ شراب مال ہے، مال کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہو، وقت حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے اسے ذخیرہ کیا جا سکے، تو یہ تو شراب میں ہوتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اسے مال متقوم ہونے سے خارج کر دیا ہے۔ اگر اس مال سے فائدہ اٹھانا بھی حلال ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مال متقوم ہے، اور اگر فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے تو وہ غیر قابل انتفاع ہے، غیر مال متقوم ہے۔ شراب پر مال کی تعریف تو صادق آ رہی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس سے انتفاع حلال نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہوا؟ غیر مال متقوم ہے نا، غیر مال تو ہوا، غیر متقوم ہوا۔ اب کسی نے موبائل بیچا شراب کے عوض، تو سمن بنایا شراب کو، تو اس کے اندر سمن بننے کی، مال ہونے کی وجہ سے تو صلاحیت ہے نا، لیکن غیر قابل انتفاع ہے، غیر مال متقوم ہے، اسے دیا لیا نہیں جا سکتا ہے، ایک مسلمان دے لے نہیں سکتا ہے، تو ایک وصف کی وجہ سے اس میں کمی آئی کہ وہ غیر متقوم ہے، تسلیم و تسلم اس کا نہیں ہو سکتا ہے، تو وصف کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے، ورنہ سمن تو بن جاتا ہے نا، دیا نہیں جا سکتا ہے اس لیے نہیں ہوا۔ تو اب یہ بھی شراب کے عوض بیع کرنا اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ وناوی، اور اسی طریقے کی اور چیزیں جو آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں، کل ذالک مشروع بے اعتبار ذات ہی، یہ سب اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہیں، فساد اس زائد شرط کی وجہ سے آیا ہے، فیکون مفیدن للملک بعد القبض، لہذا بیع فاسد کا حکم کیا ہوگا؟ قبضے کے بعد وہ مفید ملک ہے، جب قبضہ کر لے گا تو ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ وقضا صوم یوم النحر، اسی طریقے سے قربانی کے دن کا روزہ تو فی نفسی مشروع ہے، مشروع بے اعتبار کونہ صومن، روزہ ہونے کے اعتبار سے تو یہ مشروع ہے، وغیر مشروع بے اعتبار الوصف، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، وصف الذی هو الاعراض عن الضیافہ، جو اللہ کی ضیافت سے بندے کا اعراض کرنا ہے، اس دن اگر روزہ رکھے تو ضیافت الہی سے اعراض کرنا ہوگا، اس وصف کی وجہ سے یہ ممنوع ہوا، تو نہی کا تعلق وصف سے ہو رہا ہے، تو اصل کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ فتعلق النہی فی کل ذالک بالوصف، تو نہی ان تمام صورتوں میں وصف سے متعلق ہے، لا بالاصل، اصل سے متعلق نہیں ہے۔ جب اصل سے متعلق نہیں ہے تو یہ کبھی لعین ہی نہیں ہوگا بلکہ کبھی لغیر ہی ہوگا۔
ثم ہونا سوال مقدر علی ابی حنیفہ، پھر یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ ہوا اور وہ یہ ہے ان بیع الحر والمزامین والملاقی، آزاد کی بے، مضامین کی بے، ملاقی کی بے، سب کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ محارم کا نکاح یہ افعال شرعیہ میں سے شرعی افعال ہیں، معنی ان کا تبدیل ہو گیا ہے ورود شرع کے بعد، ہے نا؟ اچھا، معنی ہونا باوجود کی لم یقع علی القبح لغیرہ، یہ قبیح لغیرہ نہیں ہے، تو امور شرعیہ سے ہیں تو اس کو قبیح لغیرہ ہی ہونا چاہیے، بل علی القبیح لعینہ، بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ قبیح لعینہ ہی ہے، پھر یہ آپ کے ضابطے کے خلاف ہو گیا، بلکہ یہ تمہارے نزدیک قبیح لعینہ ہی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ فاجاب عنہ المصنف، تو مصنف نے اس کا امام کی جانب سے جواب دیا، وقال، اور کہا، والنہی عن بیع الحر، آزاد کی بیع، مضامین ملاقیہ کی بیع، محارم سے نکاح، مجاز عن النفی، نہی کا لفظ ہے لیکن مجازن اس سے نفی مراد ہے، یعنی اعدام تو دونوں میں ہوتا ہے، نہی میں بھی اعدام ہوتا ہے، نہ کرے نہ ہونا، نفی میں بھی وہی ہوتا ہے، لیکن نفی میں جو عدم ہے وہ بندے کے اختیار سے باہر ہے، نفی اور نہی میں جو کیا نام ہے عدم ہے وہ بندے کے اختیار کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ تم کیوں یہ مجازن نفی مراد ہے، اس کی وضاحت یہ نیچے کریں گے۔ فالحر، یہ کہتے ہیں کہ یہاں آزاد سے مراد عام ہے، خواہ وہ شروع ہی سے آزاد ہو، حر الاصل ہو، یا اس کو کسی نے آزاد کر دیا ہو، اس کی بیع نہیں ہو سکتی ہے۔ مضامین یہ مضمونہ کی جمع ہے، وہ ہوا ما فی اصلاب الآباء، مضمونہ کہتے ہیں جو نر کے صلب میں ہو۔ والملاقی جمع ملکوہا، ملاقی ملکوہا کی جمع ہے، وہ ہوا ما فی ارحام الامہات، اور ملکوہا کہتے ہیں جو ماؤں کے رحم میں ہو، جنین۔ والمحارم عام، محارم جو ہے کہ محارم کا نکاح یہ عام ہے، من ان یکونا حرمت القرابت اور حرمت المصاہرہ، خواہ یہ قرابت کی حرمت ہو یا مصاہرت کی حرمت ہو، ماں ہے یا بیوی کی ماں ہے نا، حرمت مصاہرت ہو یا قرابت کی حرمت ہو۔ وبالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے، فالنہی عن ہؤلاء محمول علی النفی، کہ ان تمام صورتوں میں جو نہی ہے یہ بطریق مجاز نفی پر محمول ہے، مجاز میں قرینہ ہونا چاہیے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرینہ بھی ہے، دونوں میں اعدام ہوتا ہے، دونوں میں یہاں اعدام موجود ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اس میں مناسبت ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں مناسبت ہے، صورتن تو دونوں میں لا نفی داخل ہے، دونوں میں اعدام منظور ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی اگرچہ ایک میں بندے کا اختیار ہے اور ایک میں نہیں ہے نا، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی دونوں میں مناسبت ہے، جب مناسبت ہے تو ایک کو دوسرے کی جگہ میں بول سکتے ہیں، اس لیے یہاں مجازن نہی سے نفی مراد ہے، فکانا نسخن، لہذا جو نفی بصورت نہی ہو، استعمال ہو نہی کا صیغہ لیکن مراد مجازن نفی ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہوگا، یعنی اب اس کا اختیار ہی نہیں رہ گیا، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ غیر مشروع ہوگا، اور جو ذات کے اعتبار سے غیر مشروع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قبیح لعینہ ہوتا ہے۔
یعنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نفع اور نسخ دونوں میں ترادف ہے نا. ایک نسخ کا معنی اور آتا ہے بیان تبدیل ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اصل یہی ہے کہ دونوں میں یہاں ترادف ہے. فکان نسخن, تو یہ حکم جو ہوگا ان تمام چیزوں کی ممانعت کا, یہ بطور نسخ ہوگا لعدم محل ہی, کیونکہ ان چیزوں کے محل بننے کی صلاحیت نہیں ہے. آزاد مبی نہیں بن سکتا, جو محارم ہے وہ منقوہ نہیں ہو سکتی. مضامین و ملاقی یہ معدوم ہے, یہ مبی نہیں بن سکتے ہے نا, تو محل کی صلاحیت نہیں ہے. اے فکانہ ہادن نہ ہو, یعنی یہ نہ ہے نا, سب کے سب یہ تمام نہ ہے نسخن, یہ نسخ ہوگا للمشروعیت, مشروعیت کا, یعنی اب یہ مشروع نہیں رہے گا, مشروعیت کا نسخ ہو گیا لعدم محل النہی ہے, کیونکہ یہ نہی کا محل نہیں ہے. جب محل بننے کی صلاحیت ہو کسی چیز کے اندر, بندے کے اختیار کا دخل اس میں ہو سکتا ہو, تب تو وہاں نہ ہوگا. یہاں اختیار ہی نہیں ہو رہا, یہ چیزیں محل بیع یا محل نکاح کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی, تو یہ نہی کا محل نہیں ہوگا. اذ محل البیع والمال, بیع کا محل تو مال ہے, آزاد مال ہی نہیں ہے. ملاقی اور مضامین معدوم ہیں, وہاؤلائے لیسا بمال, اور یہ سب مال ہی نہیں ہے, تو محل بیع ہی نہیں ہوں گے نا, تو بیع ہے ہی نہیں, تو نہ بول کر کے نفی اور نسخ مراد. اسی طریقے سے وہ محل النکاح المحللات, نکاح کا محل حلال عورتیں ہیں جو حلال ہیں, وہ ہن محرمات بالنص, یہ سب تو نص سے حرام ہیں, تو محل نکاح یہی ہے, یہ نہیں بن سکتی. جب محل ہی نہیں بن سکتی ہیں, اختیار ہی نہیں رہ گیا, تو اب نہ سے نفع مراد ہوگا, نہ کہ نہ کا اصلی معنی مجازن. اس کے بعد یہ کہتے ہیں وفی ایراد لفظ النسخ, نسخ کا لفظ فکانہ نسخن کا ہے نا, نسخ کا لفظ جو انہوں نے پیش کیا ہے بعد النفی, نفی کے بعد, تنبیہ علی ترادفہما, یہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ نفع اور نسخ دونوں میں ترادف ہے, دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر دونوں ایک معنی میں استعمال ہے. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ نَسْخًا اصطلاحیًا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں نسخ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہو. اندہ میں یقول ہو, یعنی نسخ کا اصطلاحی معنی کیا ہے, میں شروع اسباق میں بتا چکا تھا, بیان تبدیل. ایک حکم اللہ کی جانب سے نازل ہوا, جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس کو بدل دیا گیا ہے نا, تو وہ بیان تبدیل ہے, یعنی اتنے ہی وقت کے لیے یہ نازل ہوا تھا, اگرچہ بندے کے علم میں نہیں. تو لیکن یہ نسخ اصطلاحی بھی یہاں مان سکتے ہیں اندہ من یقول, ان لوگوں کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ اباحت اصلیہ کو ختم کر دینا, جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں تھیں انہیں اٹھا دینا, یا شرائع سابقہ میں جو چیزیں تھیں ان کو ختم کر دینا, اسے نسخ کہا جاتا ہے. تو اب ہے نا, اس کو جو لوگ نسخ کی یہ تعریف کرتے ہیں ان کے نزدیک یہاں نسخ اصطلاحی بھی ہو جائے گا. کیسے؟ لأن بیع الحر کانا فی شریعت یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں آزاد کی بیع جائز تھی, تو رفع حکم شریعت سابقہ ہے, تو نسخ اصطلاحی ہو گیا. اور وہ بیع المضامین والملاقی, مضامین و ملاقی کی بیع جاہلیت میں جائز تو لوگ کر رہے تھے ہے نا, تو یہ زمانے جاہلیت کے حکم کو اٹھا دینا ہے, ختم کرنا ہے, تو یہ بھی نسخ اصطلاحی ہو گیا. اور بعض محارم سے نکاح جاہلیت میں لوگ کرتے تھے, اس حکم کو ختم کرنا ہے, تو یہ بھی نسخ اصطلاحی ہوا. اور بعض سے نکاح ادیان سابقہ میں ہوتا تھا, دو جو بھائی بہن پیدا ہوئے ان کا تو نہیں ہو سکتا ہے, بعد میں جو ہوئے اس کا اس سے ہو جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا. تو اب جو لوگ نسخ کی یہ تعریف کرتے ہیں ان کے اعتبار سے فکانہ نسخن, اس کو نسخ اصطلاحی بھی مان سکتے ہیں. وقال الشافعی فی البابین, یہ اپنا مذہب بیان ہو گیا. یہاں سے
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی نے دونوں باب میں یعنی افعال شرعیہ سے نہی ہو یا افعال حسیہ سے نہی ہو، دونوں باب سے مراد افعال حسیہ اور افعال شرعیہ، امام شافعی نے دونوں باب میں فرمایا ینصرف الی القسم الاول، اس میں نہی پہلی قسم کی جانب راجع ہوگی، یعنی قبیح لعین ہی مراد ہوگا، ہے نا۔ شرون فی بیان مذہب شافعی، یہ امام شافعی کے مذہب کی ابتدا ہے یہاں سے، یعنی ان عنده النهي فی کل من الافعال الحسیہ، یعنی امام شافعی کے نزدیک افعال حسیہ افعال شرعیہ میں سے ہر ایک سے نہی ینصرف الی القبح لعینہ، یہ قبیح لعین ہی کی جانب راجع ہے۔ فحرمت الزنا والخمر وحرمت صوم یوم النحر، لہذا زنا کی حرمت جو افعال حسیہ میں سے ہے، اور خمر کی حرمت اور صوم نحر کی حرمت ان کے نزدیک سب برابر ہے، سب قبیح لعین ہی ہے، سواؤں، ہے نا، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ قولم بکمال القبح، اس حال میں کہ وہ کمال قبح کے قائل ہیں، کمال قبح یعنی کہ ان سب ان تمام چیزوں میں قبیح لعین ہی کہتے ہیں۔ حالم بے ترکیب بتا رہے ہیں، قولم بکمال القبح، یہ قولن جو ہے حال کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی میں حال بن رہا ہے، اے حال کونہ قائلا بکمال القبح، یعنی اس حال میں کہ وہ کمال قبح کے قائل ہیں، وہ القبح لعین، اور کمال قبح کیا ہے؟ قبیح لعین ہی ہے۔ اور مفعول لہ، یا قولم بکمال القبح یہ مفعول لہ ہے، اے لاجل قولہ بکمال القبح، یعنی اس وجہ سے قسم اول کی جانب راجع ہے کیونکہ وہ کمال قبح کا قول کرتے ہیں۔ کما قلنا فی الحسن فی الامر، جیسے کہ ہم نے حسن امر میں حسن کے متعلق کہا ہے، امر میں ہم نے کیا کہا ہے کہ مطلق امر حسن لعین ہی ہوگا، ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ مطلق نہی جب قرینے سے خالی ہو تو چاہے شرعی امور ہوں یا حسی امور ہوں سب قبیح لعین ہی ہوں گے۔ لأن من مذہبنا، کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے، ان الامر المطلق الخالی عن القرینہ، جو امر مطلق ہو قرینے سے خالی ہو وہ حسن لعین ہی پر محمول ہوتا ہے۔ قولم بکمال الحسن، اس حال میں کہ ہم کمال حسن کے قائل ہیں، یعنی جب قرینے سے خالی ہے تو کمال حسن حسن لعین ہی ہونے میں ہے، لہذا جو امر مطلق ہو قرینے سے خالی ہو وہ حسن لعین ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اچھا فلا یکون صوم یوم العید، اچھا یہاں سے پھر تھوڑا بات بدل رہی ہے، اسی طریقے سے امام شافعی یہاں بتا رہے ہیں کہ نہی جو قرینے سے خالی ہو اس میں کمال قبح قبیح لعین ہی ہے، لہذا قبیح لعین ہی پر اس کو محمول کریں گے، یہ ان کی پہلی دلیل ہے نا۔ جب قبیح لعین ہی ہے فلا یکون صوم یوم العید سببا للثواب عندہ، لہذا ان کے نزدیک عید کے دن کا روزہ ثواب کا سبب نہیں ہوگا۔ ورل بیع الفاسد موجبا للملک، اور بیع فاسد سے قبضے کے بعد بھی ملکیت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ وہ قبیح لعین ہی ہے، ثواب کیسا؟ قبضے کے بعد بھی ملکیت نہیں ہوگی، قبیح لعین ہی ہے۔ وانما شبہ الشافعی النہی بالامر، اور یہ کہ جیسے ہم نے امر میں کہا تھا اسی سے تشبیہ دے کر کے انہوں نے دلیل دی ہے نا، تو نہی کو امر سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ یہ کہتے ہیں اس میں اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ وانما شبہ الشافعی النہی بالامر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہی کو امر سے تشبیہ دیا، لأن النہی فی اقتضاء القبح، حقیقت اس لیے کہ نہی قبح کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے، کل امر فی اقتضاء الحسن، جیسے امر حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے،
جب وہ حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے اور وہاں مطلق کو آپ نے حسن لعین ہی پر محمول کیا، ایسے ہی یہ قبح کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے تو یہ قبیح لعین ہی پر محمول ہوگا۔ تو دونوں چونکہ اقتضائے حسن و قبح میں یکساں ہیں، ہے نا، یہ وجہ سے شبہ ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ عَلَى الصَّوَاءِ، تو جب نہ اقتضائے قبح میں حقیقت، امر اقتضائے حسن میں حقیقت ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ دونوں برابر ہوں، امر حسن لعین ہی ہو، ہے نا، اور نہ قبیح لعین ہی ہو۔ وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ، ایک دلیل ان کی پوری ہو گئی قولاً بکمال القبح سے، کہ امر پر کو جیسے امر میں ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی ہوگا۔ کمال قبح کا قائل ہو کر کے انہوں نے تمام امور شرعیہ حسیہ میں نہی کو حسن قبیح لعین ہی پر محمول کیا۔ دوسری دلیل، اور اس لیے کہ منہی عنہ معصیت ہے، جس چیز سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے نا، فلا یکون مشروعا، جب وہ معصیت ہے تو مشروع نہیں ہوگا، جو چیز گناہ ہو اسے کرنا بھی جائز ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو دونوں میں تضاد ہے نا، لما بینہما من التضاد، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ جب دونوں میں تضاد ہے، منہی عنہ معصیت ہے، تو وہ مشروع نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مشروع ہو تو معصیت نہیں رہ جائے گا، ہے نا، تضاد ہونے کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں عطف علی قولہ قولا بکمال القبح، اوپر جو آیا تھا قولا بکمال القبح یہ اسی پر معطوف ہے، نیچے ہے لأن النہی فی اقتضاء، اس کے بعد آیا ولأن المنہی عنہ، تو قریب ہونے کی وجہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ لأن النہی پر یہ معطوف ہے نا، اس پر عطف نہیں ہے، اس کا عطف کہاں ہے اس کا؟ ہے نا، قولا بکمال القبح پر، عطف علی قولہ یہ معطوف ہے ماتن کے قول قولا بکمال القبح پر، لا علی قولہ ماتن کے قول لأن النہی پر یہ معطوف نہیں ہے، لأن النہی فی اقتضاء القبح حقیقہ اس پر معطوف نہیں ہے۔ کما یوہمہ الظاہر، جیسا کہ ظاہر سے یہ پتا چل رہا ہے کہ قریب میں وہی ہے تو اسی پر عطف کر دیا جائے، ہے نا، یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کا عطف اس پر نہیں بلکہ قولا بکمال القبح پر ہے۔ وہو دلیل ثانی للشافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری دلیل ہے۔ ایک دلیل تو وہ ہے اور یہ دوسری دلیل ہے کہ چاہے امور شرعیہ ہوں یا حسیہ ہوں سب کو قبیح لعین ہی پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی دوسری دلیل امام شافعی کی جانب سے یہ ہے۔ وہ دلیل ثانی للشافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری دلیل ہے باعتبار ترتب احکامہ و آثارہ، نہی کے احکام و آثار کے مرتب ہونے کے اعتبار سے۔ ایک ہے کسی چیز پر کوئی حکم مرتب ہونا، کوئی اثر مرتب ہونا، ہے نا، اور ایک ہے کسی چیز کے لیے کوئی چیز مقتضا اور شرط ہو۔ احکام و آثار مؤخر ہوتے ہیں، مقتضا اور شرط مقدم ہوتا ہے یہ مقتضا کے اعتبار سے بول رہا ہوں۔ جیسے یہ موبائل آپ خریدیں گے تب اس میں نمبر محفوظ کریں گے نا، یہ حکم ہے اس کا اثر، کہ پہلے ہی نمبر سیو کر لیں گے، میرا نمبر آپ اپنا موبائل خریدنے سے پہلے سیو کر لیں گے، نہیں ہوگا نا، تو حکم اور اثر جو ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے۔ مقتضا اور شرط، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیز شرط ہے نا، وہ مقدم ہوگی، ہے نا۔ تو پہلی دلیل جو امام شافعی نے دی ہے وہ مقتضا اور شرط کے اعتبار سے، دوسری دلیل جو دی ہے وہ حکم اور اثر کے اعتبار سے۔ نہی کا حکم کیا ہے کہ کرے گا تو گناہ پائے گا، ہے نا، تو گناہ پانا یہ بعد میں ہو رہا ہے، نہ پہلے ہے نا، تو حکم اور اثر کے اعتبار سے دوسری دلیل ہے نا، وہی یہ کہہ رہے ہیں
احکام و آثار کے مرتب ہونے کے اعتبار سے امام شافعی کی یہ دوسری دلیل ہے. کمان الاولا، جس طریقے سے پہلی دلیل بے اعتبار تقدم مقتضا و شرط ہی، اس کے مقتضا اور شرط کے مقدم ہونے کے اعتبار سے ہے کہ جو چیز ہے نا نہی کے لیے مقتضا ہے، یعنی قب یہ مقدم ہے، قب یہ شرط ہے نہی کے لیے، ہے نا. تو قب یہ مقدم ہے لیکن معصیت یہ مؤخر ہے. دلیل ثانی جو ہے یہ احکام و آثار کے اعتبار سے ہے جو بعد میں ہے نہی کے، اور قب یہ پہلے ہے، اس لیے دلیل اول جو ہے مقتضا اور شرط کے اعتبار سے کے مقدم ہونے کے اعتبار سے ہے. والفرق بین المسلکین بین، دونوں مذہبوں میں یعنی ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہے. وقد عرفت جوابہما، ان کا جواب آپ کو معلوم ہو گیا ہے. فیما تقدمہ، گزشتہ ہماری تقریر سے جو ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی یہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ کمال قب کا قول کرتے ہوئے کبھی لے عینہ پر اس کو محمول کیا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، دونوں میں، چاہے وہ شرعی ہوں یا حسی ہوں. تو اس میں مقتضی جو ہے نہ ہے اس کی رعایت ہو رہی ہے، مقتضا کو ثابت کیا جا رہا ہے مقتضی کو باطل کر کے، ہے نا. اس لیے یہ بات ہے نا ہمارے احناف، ہمارے ائمہ کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے.